السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اما بعد۔ قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبة، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه، فجعلوه من ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يعثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ محترم ناظرین، اس سے قبل کہ میں آپ کے سامنے بقیہ حدیث کے حصے کو پیش کروں، اس حدیث کے اس ٹکڑے کو میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پیغام پہنچانے میں اور بات بتانے میں آسانی ہو۔ لہذا اس کو، چونکہ یہ روایت کافی لمبی ہے اور طویل روایت ہے، لہذا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ تک پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کی 2-3 قسطیں ہو جائیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں جو ہے طویل روایات کا بھی تذکرہ کیا ہے اور اختصار کے ساتھ بھی روایات کا ذکر کیا ہے۔ جہاں جو مناسب ہے وہ انہوں نے اس کو رکھا ہے، اور ان کی فقاہت اس بات پر دلیل ہے کہ وہ بڑے ہی فقیہ اور اپنے وقت کے بڑے محدث اور اپنے وقت کے بڑے عظیم الشان انسان تھے، بڑے نیک اور پارسا اور متقی تھے۔ 7ویں روایت بیان کی جا رہی ہے۔ 7ویں روایت کا کچھ حصہ میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ رکھ رہا ہوں، بعد میں انشاءاللہ اس کی تشریح بھی آپ کے سامنے کی جائے گی۔ قال حدثنا ابو الیمان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو الیمان حکم بن نافع نے حدیث بیان کی۔ انہیں اس حدیث کی شعیب نے خبر دی زہری سے، یہ حدیث انہوں نے سنی۔ انہوں نے کہا کہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود نے مجھ کو خبر دی کہ عبداللہ ابن عباس سے ابو سفیان ابن حرب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہرقل شاہ یعنی شاہ روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا، ارسلہ الیہ فی رکب من قریش،
قریش کے قافلے میں ایک آدمی کو ان کو بلانے کے لیے بھیجا. وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ، وہ لوگ تجارت کر رہے تھے شام کے اندر، یعنی ملک شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی معاہدہ کیا ہوا تھا. فی المدت التي کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان و کفار قریش فآتوہ وہم بإیلیاہ. جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے تو فدعاہم فی مجلسہ، تو ان کو ہرقل نے اپنے دربار میں طلب کیا. وحولہ عظماء الروم، اور اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ، علماء، وزراء اور اس کے مشیران خاص بیٹھے ہوئے تھے. ثم دعاہم ودعا ترجمانہ، یعنی اس کے پھر ان سے پوچھا، ان کو بلایا اور کہا اور اپنے ترجمان کو بلوایا. فقال ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی، کہا کہ تم میں سے کون آدمی ہے جو بہت زیادہ نسب کے اعتبار سے اس آدمی کے قریب ہے، یعنی نسب کے اعتبار سے اس کا عزیز، زیادہ قریبی عزیز کون ہے جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو نبی یقین کرتا ہے. الذی یزعم انہ نبی، وہ سمجھتا ہے کہ وہ نبی ہے. فقال ابو سفیان، تو ابو سفیان نے کہا، فقلت، میں نے کہا، انا اقربہم نسبا، میں اس کے نسب کے بہت زیادہ قریب ہوں، میں اس کا عزیز ہوں، میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں. فقال، تو اس نے کہا بادشاہ نے، ادنوہ منی، اس کو ذرا مجھ سے قریب کر دو. وقربوا اصحابہ، اس کے اصحاب نے، اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے جو ہے اس کے قریب کر دیا اور اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دیا. ثم قال لترجمانہ، پھر اس بادشاہ نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں. انی سائل عن ھذا الرجل، اس آدمی کی بابت، اس آدمی کے سلسلے میں سوال کرتا ہوں. فإن کذبنی، اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ فکذبوہ ہو، تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا، اس کا جھوٹ بتا دینا. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بعد میں اسلام قبول کر لیے، فواللہ لولا الحیاء، کہہ رہے اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ کی نسبت ضرور غلط بات سے کام لیتا. اور خیر پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ تھی کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے. کہا کیف نسبہ فیکم، اس کا نسب، اس کا خاندان، اس کا حسب و نسب کیسا ہے تمہارے اندر. قلت ہوا فینا ذو نسب، میں نے کہا کہ وہ تو بڑے نسب اور حسب والا ہے، بڑے ہی خاندان اور بڑے عظمت والے کلمے والا ہے. قال فہل قال ھذا القول منکم احد، کیا اس بات کو کبھی تم میں سے کسی نے کہا ہے اس سے پہلے. قلت لا، کہا نہیں. قال فہل کان من آبائہ من ملک، کیا اس کے باپ دادے میں کوئی بادشاہ گزرا ہے. قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال فاشراف الناس اتبعوہ، کیا لوگوں کے شریف اور مالدار اور اسی طرح بڑے لوگوں نے اسلام اس کی پیروی کی ہے یا ان کے کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے. فقلت بل ضعفاؤکم، تو میں نے کہا بلکہ ان کے ضعفاء نے، ان کے کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے. قال ایزیدون، کہا کیا وہ بڑھ رہے ہیں، ام ینقصون، یا وہ کم ہو رہے ہیں.
قل تو میں نے کہا بل یزیدون بلکہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں. قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه. قال هل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه. کہا اس نے کیا کوئی آدمی اس کے دین سے ناراض ہو کر مرتد ہو گیا ہے بعد اس کے کہ وہ اس میں داخل ہو گیا. فقلت تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا لا نہیں. قال فهل كنتم تتهمون بالكذب. کیا تم نے کبھی اس پر جھوٹے ہونے کا الزام لگایا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کہتے ہیں میں نے کہا نہیں. تو کہا فہل یغدر. کیا وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا دے رہا ہے؟ قلت لا. میں نے کہا نہیں. ونحن منه فی مدت لا ندری ما هو فاعل فیہا. کہا کہ ہم اس مدت میں چل رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ وہ اس مدت میں کیا کرنے والا ہے. قال ولم تمکنی کلمۃ ادخل فیہا شیئا غیر هذه الکلمہ. کہا کہ اس کلمے کو داخل کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی قدرت نہیں تھی کہ میں اس کلمے میں کچھ اور داخل کر دوں. قال فهل قتلتموه. کہا کیا تم نے اس سے کبھی قتال کیا ہے؟ قلت نعم. ہم نے کہا کہ ہاں. قال کیف کان قتالکم ایاہ. تو تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا تھا؟ تو کہتے ہیں قلت الحرب بیننا وبینہ السجال. لڑائی ہمارے درمیان اور اس کے درمیان ڈول کی مانند رہی. کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتا اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے. ینال منا و ننال منہ. کبھی ہم سے وہ کامیابی ہم کو مل جاتی تو کبھی اس کو حاصل ہو جاتی تھی. قال ماذا یامرکم. کہا وہ کس چیز کا تم کو حکم دیتا ہے؟ قل تو میں نے کہا یقول وہ کہتا ہے اعبد اللہ وحدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اعبد اللہ وحدہ. اس اللہ کی تنہا عبادت کرو. ولا تشرکوا بہ شیئا. اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. واترکوا ما یقول آباؤکم. اور جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو. ویامرنا بالصلاۃ. وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے. والصدق. سچائی کا حکم دیتا ہے. والعفاف. اور پاکی کا حکم دیتا ہے. والصلہ. اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. فقال للترجمان. تو اس نے ٹرانسلیٹر سے کہا ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا. قل لہو سألتک عن نسبہ. کہہ دیجئے کہ میں نے تجھ سے پوچھا اس کے نسب کے بارے میں. فذکرتا. تو نے ذکر کیا ان فیکم ذو نسب. کہ وہ تمہارے اندر حسب و نسب والا اچھے خاندان والا بہترین قبیلے والا ہے. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ. اسی طرح رسول ہوا کرتے ہیں وہ اپنی قوم کی نسب میں بھیجے جاتے ہیں. وَسَأَلْتُكَ. میں نے تجھ سے سوال کیا. هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ. کیا اس بات کو تم میں سے کسی نے کہا ہے؟ فذکرتا. تو تم نے ذکر کیا کہ نہیں. فقلت. تو میں نے کہا لو کان احد قال هذا القول قبله. اگر یہ بات کسی نے اس سے پہلے کہی ہوتی لقلت. تو میں کہتا رجل یاتسی یا رجل یتعصى بقول قیل قبله. کہ یہ ایسا آدمی ہے جو اقتدا کر رہا ہے اپنے پہلے کے قول کی. یعنی یہ دوسرے کے قول کا مقلد ہے. میں یہ کہہ دیتا. وسألتک. اور میں نے تم سے سوال کیا هل كان من آبائه ملک. کیا اس کے باپ دادوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟
فذکرت اللہ، تو تم نے ذکر کیا کہ نہیں؟ قلت، میں نے کہا فلو کان من آبائہ من ملک، اگر اس کے باپ دادوں میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا رجل، ایک ایسا آدمی ہے یطلب ملک ابی، جو اپنے باپ کی بادشاہت کو چاہتا ہے، طلب کر رہا ہے۔ اور میں نے تجھ سے سوال کیا کہ هل کنتم تتہمونہ بالکذب، کیا تم اسے کذب پر، جھوٹ پر کا الزام تب کبھی تم نے اس پر لگایا ہے، جھوٹے ہونے کا الزام لگایا ہے؟ تو قبل ان یقول ما قال، قبل اس کے کہ وہ کہتا جو اس نے کہا، فذکرتا، تو تم نے ذکر کیا اللہ نہیں، قد عارف، میں جانتا ہوں، انہ لم یکن لیذر الکذب علی الناس ویکذب علی اللہ، میں جانتا ہوں کہ وہ کبھی بھی جھوٹ جب لوگوں پر بولنا پسند نہیں کرتا ہے تو اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ وسألتک، میں نے تم سے سوال کیا، اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہ، کیا اس کے متبع، اس کے پیروکار کمزور لوگ ہیں یا بہت بڑے مالدار، رئیس اور بڑے وزراء اور خاص قسم کے لوگ اس کے اتباع کرنے والے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ بلکہ کمزور لوگ اس کی اتباع کرنے والے ہیں۔ آج کا یہ درس اسی بات پر ختم ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے درس، دوسری قسط ترجمے کی پیش کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس حدیث کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بغور سنتے رہیں گے اور بخاری شریف کے درس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بخاری شریف کے اس درس سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا ثبوت اس حدیث سے ملے گا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا ثبوت، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نہیں بلکہ ایک ایسے بادشاہ کی زبانی جس نے پہلی پیغمبروں کی کتابوں میں اس کی نشانیاں پڑھی ہوں گی، اور وہ بتائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس تمام واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے اور اس کو کا ذکر فرمایا ہے، اور آپ کی رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے محترم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے اور آپ کی باتوں پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔